سید الکائنات سید الکونین رحمت للعالمین، سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب عید کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ عید مبارک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید مبارک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید مبارک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، ابھی میں گھر جاؤں گا، آپ بھی گھر جائیں گے، بچے عید مبارک کہیں گے تو خود بخود ہم ان کو عید ہی دیں گے۔ تو ہم نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے عید مبارک عرض کی تو وہ کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ وہ تو پوری زندگی دیا ہے، صبح شام دیا ہے، دن رات دیا ہے، حیات ظاہری میں بھی دیا ہے، قبر انور میں ہے ابھی بھی دے رہے ہیں، میدان محشر میں بھی دیں گے، جنت میں بھی دیں گے۔ کوئی ایسا لمحہ مجھے دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا کا کوئی شخص مجھے ایک لمحہ ایسا بتا دیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہم پر نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ آج مجھے خوشی بھی ہے اور سیدھی بات ہے دکھ بھی ہے۔ میں اوپر والوں سے بھی گزارش کروں گا برائے مہربانی جو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ٹائم کم ہے، بالکل 6:22 پہ عید کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اللہ اکبر کہیں گے ہم، تو چند باتیں غور سے سماعت فرمائیے۔ یا میں ہوں، میرے ساتھ میرا بیٹا ہے اور 2-4 بندے ایسے ہیں کہ جو دور سے آئے ہیں، وگرنہ یہ جتنی پبلک نیچے اوپر اس سے اوپر ہے یہ سب اسی علاقے کے لوگ ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عید کے دن یہ سارے حضرات، یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، کوئی روحانی مخلوق ہے، جو سارے کے سارے کہاں سے آ جاتے ہیں اور عید کے دن ظہر کی نماز میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس منبر پہ مجھے الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے مرحوم محمد احمد بھائی نے اور ہمارے امین برکاتی بھائی نے بٹھایا تھا۔ اسی منبر پر ایک مرتبہ میں عید کا بیان کر رہا تھا تو ہمارے مرحوم احمد بھائی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بابا جان، اگر کوئی شخص یا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آ جائے اور پاکستان میں اسلام کا نظام آ جائے تو بابا جان یہ آپ اس وقت صحیح سمجھنا کہ جب آپ دیکھو کہ جتنے عید میں نمازی ہوتے ہیں نا، اتنے عام نمازوں میں نمازی آنا شروع ہو جائے۔ اب دیکھیں ایک بات بتائیں، 3 وتر عشاء کے پڑھتے ہیں، 4 فرض ہے، 3 وتر واجب ہے، اور یہ آپ دنیا کے کسی عالم سے پوچھ لیں کہ فرض کا مرتبہ، فرض کا رتبہ واجب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب بتائیں، عید کی نماز فرض تو نہیں ہے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں پڑھے، جو نہیں پڑھے گا اس کی بڑی کم نصیبی ہے، لیکن عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ضروری جو ہے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز۔ دیکھیں ایک بات سے ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ اوپر ماشاءاللہ یہاں سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے ہوں گے مجھے یقین ہے، مگر جو نہیں پڑھتا اس کے ذہن میں ایک بات آ جائے۔ حدیث پاک کا، روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو یوں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فرشتہ بنایا، تو چاہتا تو ہمیں بیل بنا دیتا۔ بیل دعا کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بیل بنایا، تو چاہتا تو اونٹ بنا دیتا۔ اونٹ عرض کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اونٹ بنایا، تو چاہتا تو گدھا بنا دیتا۔ گدھا عرض کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں گدھا بنایا، تو چاہتا تو کتا بنا دیتا۔ اب کتا ٹھیک ہے، ایک ناپاک جانور اس کو کہتے ہیں، مگر آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت علامہ مولانا عمار صاحب اتاری یہاں پر ماشاءاللہ مفتی طلحہ حیدری صاحب کے بعد یہ فرائض انجام دے رہے ہیں، اور پوچھنا چاہیے مسائل۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے۔ اگر سوکھا کتا یا گیلا کتا بھی لگ جائے اور اس کے جسم پہ کوئی ناپاکی نہیں ہے تو بندہ ناپاک نہیں ہوتا۔ کتا یہ دعا کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنا دیا، یعنی کہ میرا صرف لعاب ناپاک ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، معاذ اللہ، کہ خنزیر تو وہ ہے کہ اس کا رواں بال ذرہ ناپاک ہے۔
اور روایت کا مفہوم ہے. یہ بات ہمیں بہت زیادہ سوچنی بھی چاہیے اور اپنی آل اولاد کو بھی, اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ خنزیر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خنزیر بنایا, اگر تو چاہتا تو بے نمازی بنا دے. میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے بچوں, رمضان چلا گیا سیدھی بات, اور آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ, میں اپنی بات کروں, ہم سے کچھ ہوا تو نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, مگر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیں آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کم و بیش میری عمر جو ہے نا 70 سے بھی زیادہ ہوگی. اب بتائیں, اب 70 کے بعد 5 سال بعد اگر میری زندگی ہے تو 75 سال کا ہو جاؤں گا نا. یہ تو نہیں کہ 65 یا 60 سال کا ہو جاؤں گا. ایسے ہی ہر بڑا, ہر چھوٹا, اور ہمارے گھر والوں کو, ہماری آل اولاد کو, ہمارے بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم جو ہے نا جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہم جو ہے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. یہ یہاں اتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے, یہ نظر آ رہے ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں, یہ سارے یہاں پر اسی مسجد میں اتنے سے اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اب ماشاءاللہ ان کی اولادیں ہو گئی ہیں. تو بھائی ایک بات ہے, 75 یا 80 یا ایک وقت یہ آئے گا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. یہ بات بالکل اٹل ہے. جب دنیا سے جانے کا معاملہ اٹل ہے, دنیا سے جانے کی بات جب اٹل ہے, تو کیوں نہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسا اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے کہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے اور ہم جو ہے قبر میں بھی سکون سے رہیں. دنیا میں تو ہم بہت خوش ہیں بھائی, میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے, 2 کمرے ہیں, بستر ہے, کھانا پینا ہے, سب کچھ ہے. یہ 80 سال اگر چلو ایسے بھی گزر جائیں, لیکن قبر جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے, اس کی بہتری اور اس کی بھلائی اور اس کی ٹھنڈک کے لیے ہمیں جو ہے نا نماز پڑھنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ جو ہے نا اپنے سارے گھر بار چھوڑ دیں اور آپ مسجد میں بیٹھ جائیں, نہیں, یہ نہیں کہتا, مگر اتنا تو کریں بھائی کہ فرائض اس پہ عمل کریں. اب یہ کہ میں ہمارے امام صاحب کی اور زبیر بھائی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ اب آج آپ نے چیک کرنا ہے کہ ظہر میں کتنے نمازی آئے. ماشاءاللہ آپ سارے اسی علاقے کے رہنے والے ہو, تو ظہر کی نماز یہاں پر جو ہے 1 بجے جماعت ہے. ابھی آپ بڑے گھر جا کے اپنے اوراد و تسبیحات پڑھ کے سو جائیے گا, اور پھر 12:30 اٹھ کے آپ آ کے ظہر پڑھ لیجیے گا. پھر کہیں جانا ہو عید ملنے بھلے جائیں, لیکن عصر کا ٹائم ہے, آپ نے جماعت کی پابندی کرنی ہے, آپ نے بھی مجھے بھی انشاءاللہ. اللہ اگر ہمیں نمازی بنا دے گا نا, دیکھیں, اور نماز نہ پڑھنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ بندے کا ایمان تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر یہ سین ہو گیا تو ہمارا, میں نے اس دن ایک بات بتائی تھی اعتکاف میں, اب سارے اعتکاف کے والے نہیں, میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو آج کے دن کیا کرنا ہے, کل کے دن کیا کرنا ہے, اور ساری زندگی کیا کرنی ہے, اس کے بارے میں بتاؤں. دیکھیں ایک بات ہے, آپ ناراض نہیں ہونا, میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو دیکھ کہہ رہا ہوں. میں انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, یہ صحیح ہے نا. اب میرا کمپیئر کریں آپ کسی جانور کے ساتھ, کسی کتے کے ساتھ یا کسی کیڑے کے ساتھ, ایک طرف وہ جانور ہے, ایک طرف میں ہوں. اب پتہ ہے, میں حقیقت بات بتا رہا ہوں, آپ بھلے علامہ صاحب سے پوچھ لیجئے گا, بالکل یہ بات کنفرم ہے. وہ اس وقت وہ جانور جو ہے نا, وہ کیڑا مکوڑا مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے. آپ بولیں گے بابا جان کیا پاگل ہوگا, ایسی بات کر رہے ہیں, خدا کی قسم صحیح بات ہے. آپ دیکھیں انسان ہے نا, ابھی انسان جو بھی انسان زندہ ہے نا, اس کے سر پر ایک خطرناک تلوار لٹکی ہوئی ہے. وہ تلوار کیا لٹکی ہوئی ہے؟ خاتمے کے حوالے سے. اگر خاتمہ اچھا معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچائے نہیں ہوتا نا, خدا کی قسم آپ کسی سے پوچھ لیں دنیا میں جا کے, ایک بندے کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. ایک بندے کا خاتمہ اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ علیاذ باللہ کفر پہ ہوتا ہے, تو ایک کتا یا اس سے بھی زیادہ جو خطرناک جانور ہے, وہ اس بے ایمانی پہ مرنے والے سے کروڑ گنا زیادہ جو ہے نا خوش نصیب. آپ بولیں گے یہ کیا بات ہے, آپ پوچھ لیجیے گا. خوش نصیب یوں ہے کہ ادھر جانور مرا, ادھر اس کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ جانور کو مرنے کے بعد جو ہے نا اس کو ہم دفن کریں گے اور اس کو جو ہے نا اس کا اجر کچھ بھی نہیں. جانور اس کو کہا جائے گا مٹی بن جا, وہ مٹی ہو جائے گا, ختم ہو گیا. آپ نے جو جانور ذبح کر دیا اس کو اس وقت تو تکلیف ہوئی, مگر اب ختم ہو گیا. اور ہم جب مریں گے نا میرے پیارے بچوں, میرے پیارے روحانی بیٹوں, جب ہم مریں گے نا تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے
کہ مرنے کے بعد ایمان کی سلامتی جو ہے نا یہ ہمارے لیے صرف ایک ہی گنجائش ہے۔ ایک بندہ اس نے زندگی میں کروڑ سال گزار دیے، اس کو پوری دنیا کی حکومت مل گئی، پوری زندگی اس کو کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی بیماری اس کو کبھی زندگی میں نہیں آئی، 1 کروڑ سال اس کی عمر ہوئی۔ اللہ نہ کرے اگر اس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے، اس کا خاتمہ معاذ اللہ کفر پہ ہوتا ہے، اس کا نقصان دیکھیں آپ، وہ ساری کروڑ سال کی زندگی اس کو ایک پریشانی بھی نہیں آئی، ایک سر کا درد بھی نہیں ہوا، مگر مرتے ہی اگر معاذ اللہ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا تو مرتے ہی جو ہے نا اس کے اوپر دوزخ کی ایک ہوا ایسی چلائی جائے گی کہ وہ سر پٹکے گا، کہے گا کہ میں نے پوری زندگی میں یعنی کروڑ سال کی زندگی میں کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے۔ بھئی اتنا سینسیٹیو اور اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور ایک بندہ ہے اگر اس کی کروڑ سال زندگی ہے، مثال کے طور پہ وہ غریب ہے، بیمار ہے، ہاتھ پیر سر آنکھوں سے کانوں سے معذور ہے، اس کو دنیا میں ایک دانے کا ذرہ بھی جو ہے نا ترس کے ملتا ہے، پانی بھی وہ اس کو ملتا ہے تو ترسا کے ملتا ہے، مگر یہ 1 کروڑ سال کی زندگی میں پریشان رہنے والا، ہر لمحہ پریشان رہنے والا، یہ ایمان پہ مرے گا نا تو اس پر جنت کی ایک ایسی ہوا چلائی جائے گی کہ یہ کہے گا اللہ کی قسم مجھے کبھی کوئی دنیا میں پریشانی، کوئی مشکل، کوئی تنگی آئی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کون زیادہ فائدے مند ہے؟ ظاہری بات ہے وہ کہ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ ایمان پہ خاتمے کے لیے سب سے اہم بات، ضروری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نمازوں کی پابندی اور نمازوں کے معاملات میں اپنے آپ کو پنکچر رکھنا ہے۔ اور اس کی بہت اہم بات میں یہ بتاتا ہوں، اپنی نگاہوں کی بہت زیادہ حفاظت کرے۔ بد نگاہی، بری نظر ڈالنا، چاہے وہ کسی معاذ اللہ کسی عورت پر ہو، نامحرم عورت پر ہو، چاہے کسی خوبصورت لڑکے پر ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب میں کسی کو بولوں میری بیٹی ہے، میری 4 بیٹیاں بس، ایک میری سگی بیٹی، 2 میری بہو ہیں، ایک میری بھانجی، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی 5ویں میری بیٹی نہیں ہے۔ اب میں سب کو بیٹی بولتا ہوں، مگر بیٹی بولنا الگ بات ہے، اس کو دیکھنا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ کسی نامحرم کو ماں بھی کہو نا، حلف دے دو، قرآن اٹھا لو کہ میری ماں ہے، میری ماں کی طرح ہے، مگر دیکھنا اس کو بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بدنگاہی جو نا یہ معاذ اللہ ایمان کو بڑا خراب کرتی ہے۔ اس سلسلے میں بچوں کو، کیونکہ آج کل موبائل ایسا خطرناک ہتھیار آپ کے ہمارے سب کے بچوں کے پاس ہے کہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو اس مسجد میں عید کی نماز میں یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر کسی نامحرم سے ہماری دوستی ہے، معاذ اللہ کسی نامحرم سے ہمارے تعلقات ہیں، چاہے وہ میسج کے ذریعے ہوں، چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہوں، یہ ہمارے لیے ایمان کی خرابی کا باعث بن سکتے۔ کیا کر لو گے بھائی؟ ابھی خوبصورت ہو، جوان ہو، ابھی اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، سب دیا ہے بھائی، تھوڑا عرصہ ہے، تھوڑے عرصے بعد اگر ابھی یہ حرکتیں نہیں چھوڑو گے، یہ حرکتیں ختم نہیں کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا معاذ اللہ کہ اگر ایمان چلا جاتا ہے نا تو یہ ساری آپ کی ہماری جو نا جوانی اور ساری نعمتیں، ساری صحتیں سب جو نا ہمارے سر پہ مار دی جائے گی۔ اور اس سے زیادہ یہ بھی غور سے سن لیں، اب یہ کہ مجھے ظاہر بات کمیٹی والے ماشاءاللہ یہ بات احمد بھائی نے سب سے پہلے مجھے جو نا دنیا میں احمد بھائی نے سب سے زیادہ میری اس بات پہ سپورٹ کی تھی کہ بھائی جس طرح خواتین کو دیکھنا حرام ہے، ایسے ہی بے ریش لڑکے کو، خوبصورت لڑکے کو دیکھنا غلط نیت سے یہ حرام ہے، ٹچ کرنا، اس سے کوئی بات کرنا، یہ بات کی بات ہے، خالی دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج الحمدللہ ماشاءاللہ لیلۃ الجائزہ تھی اور ابھی عید کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید کے دن اللہ کے فرشتے بازاروں میں اور گلیوں میں جمع ہوتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ ہمارے لیے عید کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو وہ صحابی کہ جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، ٹکٹ دے دیا، اب کوئی اگر یہ کہے نا یہ جنتی نہیں ہے تو وہ اپنا ایمان کی خیر منائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کتنی بڑی شخصیت ہوں گے، کتنی بڑی شخصیت ہیں
کہ فرمایا میری امت پر واجب ہے، واجب کہ وہ عمر فاروق کی محبت اپنے دل میں رکھے. یعنی آپ کو ہم کو واجب ہے کہ ہم سیدنا فاروق اعظم اور تمام صحابہ کی، مگر ان کا نام لے کے کہا گیا صدیق اکبر فاروق اعظم، ان کی محبت دل میں رکھیں. اب بتاؤ ایک بات بتاؤ، فاروق اعظم عید کا دن ہے، اور جب آپ خلیفہ تھے تو عالم اسلام میں یہ طریقہ ہے، خلیفہ ہی نماز پڑھاتا ہے، خلیفہ عید کی اور جمعے کی نماز خلیفہ پڑھاتا ہے. اگر مثال کوئی مقتدی بڑا عالم بھی ہونا، مگر خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. عید پڑھا کے آپ گھر پہ آ گئے. اب سوچیں، سمجھنے والی بات ہے، صحابہ کرام گئے، چلو جا کے گھر پہ ان کو عید مبارک کہیں، تو گھر کے اندر اندھیرے میں رو رہے تھے، فاروق اعظم رو رہے ہیں. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یا فاروق اعظم آپ عید کے دن رو رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے. فرمایا بے شک آج عید کا دن ہے، مگر آج وعید کا دن بھی ہے. فرمایا کہ خدا کی قسم وہ بندہ جس کے رمضان کے روزے، جس کی رمضان کی نمازیں اور عبادتیں قبول ہیں، اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کی رمضان کی عبادتیں، رمضان کے روزے قبول نہیں ہیں معاذ اللہ، اس کے لیے وعید کا، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی اور غم کا دن ہے. اب میں اپنے آپ سارے نیک ہو ماشاءاللہ، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اس دفعہ کے رمضان میں جو میں نے روزے رکھے، جو میں نے عبادتیں کی یا اعتکاف کیا، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھا، اللہ کے گھر میں 10 دن گزارے، اس میں میرے معاملات کیسے تھے؟ کیا یہ عید کا دن میرے لیے عید کا دن بنتا ہے یا وعید کا دن بنتا ہے؟ یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو ایسا سوچے کہ یار میں تو ایسا ہی ہوں کہ وعید کا دن بن رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے. اللہ کی رحمت یہ بھی نہیں کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ سب بھاگ جاؤ بھائی، کوئی دعا نہیں مانگو، کسی کا روزہ قبول نہیں ہے، کسی کی، معاذ اللہ میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں بھائی. یقین یہ رکھے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت، اس نے ہمارے روزے بھی قبول کر لیے، نمازیں بھی قبول کر لی، اگرچہ اس میں بہت زیادہ ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں اور خرابیاں ہوئی، مگر اس نے قبول کر لیا انشاءاللہ. اور اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی عبادتوں میں اور زیادہ پختگی لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. دیکھیں میرے بلکہ ہمارے پیر و مرشد حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، کیا فرمایا ہے خدا کی قسم. فرمایا میرا جو مرید ہوگا نا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. فرمایا ملک الموت علیہ السلام نے، نہیں، حضرت یہ دوزخ کے فرشتے کا نام کیا تھا؟ حضرت مالک رضی اللہ عنہ جو دوزخ کے دروغہ ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی لسٹ ہے تو میرا کوئی مرید دوزخ کے اندر اس کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا کوئی مرید دوزخ میں نہیں ہے، اور آپ کے مرید ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے ان کو دور رکھا ہوا ہے. کتنی بڑی بات. یہ وہ غوث اعظم ہے کہ ایک دفعہ بازار میں جنگل میں جا رہے تھے، ایک قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، قیمتی جبہ. تو کسی چور نے دیکھا تو کہا اکیلے جا رہے ہیں، چلو یہ جبہ کھینچ لوں. اس نے پیچھے سے جبہ پکڑ لیا کہ آپ کا جبہ جو ہے، آپ کا قیمتی جبہ میں بیچ کر جو ہے نا اپنی کو روزی. اب غوث اعظم آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے کا پتہ نہیں کیا ذہن تھا. غوث اعظم پتہ نہیں کس اللہ کی کس عبادت میں اور کس بات میں محو مشغول ہو کے جا رہے تھے. اس نے پیچھے سے چوری کی نیت سے آپ کا جبہ پکڑا. اس نے جبہ پکڑا، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کون ہے کیا کر رہا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا دعا کے لیے. عرض کی یا اللہ اس نے تیرے بندے تیرے ولی عبد القادر کا جبہ پکڑا ہے، بھلے چوری کی نیت سے پکڑا ہے، بھلے ڈکیتی کی نیت سے پکڑا ہے، مگر یا اللہ میں تجھے عرض کرتا ہوں میرے دامن کی، میرے جبے کی، میرا دامن پکڑنے کی لاج رکھ لے. مولا میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تو اسے اپنا ولی کامل بنا لے. کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہاتھ بھی پھیرے نہیں تھے، اس کو دیکھا بھی نہیں تھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پھیرنے سے پہلے اس کو ولی کامل بنا دیا. اب بتاؤ کتنی بڑی شخصیت ہے غوث اعظم، کتنا بڑا مقام ہے غوث اعظم کا. آپ فرماتے ہیں، سننے والی بات ہے، یہ جملہ اپنے ساتھ لے جاؤ. نعمان بیٹا، نعمان پانی دینے گلاس ہے، یہ جملہ اپنے ساتھ لے جانا. ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، رہن دو بیٹا، رہن دو. ایک جملہ غوث اعظم کا اپنے ساتھ لے جاؤ.
خدا کی قسم اگر یہ جملہ ہمارے اندر بیٹھ گیا نا ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. فرماتے ہیں عید کا دن ہے بے شک، مگر غوث اعظم کہہ رہے ہیں بھائی جس کا ہاتھ پکڑنے سے لوگ جنتی ہو جاتے ہیں، جس کے مرید امیر اہل سنت یا شاہ تراب الحق یا مظفر شاہ صاحب یا شاہ عبد الحق وغیرہ وغیرہ یا خاندان برکات، جس کے ان بزرگوں کے ذریعے غوث اعظم کا مرید بننے والوں کے لیے ایمان کی سلامتی کی بشارت ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میری عید کا دن اس دن ہوگا، میرا عید کا دن اس دن ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے جاؤں. اس سے اندازہ لگا لیں ہم کس بھول میں اور کس جو ہے نا کس ہم بھول میں بیٹھے ہیں، کس غفلت میں بیٹھے ہیں. آج عید کا دن ہے، ماشاءاللہ آپ کرتے ہوں گے. امین بھائی ہیں، ارشد بھائی ہیں، ماشاءاللہ عرفان بھائی ہیں، احمد رضا ہیں، حافظ ذیشان ہیں. قبرستان ضرور جانا ہے. مجھے آج کسی نے ایک میسج بھیجا تھا، مجھے بڑا پسند آیا تو میں نے لکھ لیا. میں نے کہا یہ بتاؤں گا. بھائی قبرستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے لیے آپ جو ہے نا آپ عید کے چاند سے بھی زیادہ خوشی کا باعث بنتے تھے. اب وہ قبر میں چلے گئے، آپ کے والدین قبر میں چلے گئے. اللہ آپ کے والدین کی، احمد رضا بھائی کے والدین کی، ہمارے ارشد بھائی کے والد کی اور ہمارے حافظ ذیشان کے والد کی، اور جتنے مرحومین جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. تو وہ بیچارے قبر میں چلے گئے لیکن سارا سمجھ سب آتا ہے. ہمارے یوسف بھائی کے والدین اللہ تعالیٰ، ہمارے یونس بھائی کے والدین، ان کا بیٹا فیصل، یہ ہمارے عمران بھائی کے والد اور ان کی والدہ صاحبہ، تو یہ قبر میں چلی گئے لیکن ان کو اندازہ سب ہوتا ہے. یہ ارشد آ رہا ہے، یہ امین آ رہا ہے، یہ جو ہے نا یوسف بھائی یہ آ رہے ہیں، یونس بھائی آپ جب فیصل کی قبر پہ جاؤ گے تو وہ دیکھے گا میرے والد صاحب آئے. تو بھائی آپ جن کے لیے چاند تھے نا، چاند جن کا آپ چاند تھے، آپ یعنی کہ آپ ان کو گھر میں ملتے تھے تو وہ خوشی سے جو نا ان کو عید کے چاند سے زیادہ خوشی ہوتی تھی. اب وہ قبر میں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو نا ضرور جانا ہے اور ان کے پاس جا کر فاتحہ ایصال ثواب کرنا ہے. اور ایک اور بھی مجھے بات پتہ چلی تھی، مجھے بڑی پیاری لگی، میں نے کہا بتا دوں. آپ اپنے بچوں کو عیدی دیں گے نا؟ میں بھی دوں گا انشاءاللہ، جو بھی حیثیت ہوگی. آپ اپنے ساتھیوں کو عیدی دیں گے. آپ ایک کام کر سکتے ہو، آپ دنیا کے تمام مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ان کو بہت بہترین عیدی دے سکتے. اگر کوئی مر گیا اس کو آپ 1000 روپے 5000 روپے اس کی قبر پہ رکھ دو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک پیارا سا عمل، اس میں 7 منٹ لگتے ہیں. کتنے منٹ لگتے ہیں؟ اور اس کو 300 مرتبہ، اس عمل کو 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، میرے ساتھ پڑھ لیں ایک دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. یہ آپ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے اس کو 300 مرتبہ پڑھ لیں. یہ تسبیحات 300 دفعہ پڑھ لیں، 7-8 منٹ لگے گے. اور پڑھ کے یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. تمام انبیاء، پنجتن پاک، تمام خلفاء، صحابہ کرام، خاص طور پہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی علیہ رضوان، 12 امام غوث اعظم، تمام مومنین مرحومین کو پیش کرتا ہوں. اور آپ کے جو رشتہ دار، والدین یا جو بھی دنیا سے گئے ان کا نام لے کے کہ یا اللہ ان کو اس سال ثواب کر دو. فائدہ کیا ہوگا جب ہم مریں گے نا یہ عمل پڑھنے والے. ابھی آج ہمیں موقع، اللہ ہمیں اتنا وقت دے دے کہ ہم یہ پڑھ لیں عمل. ہم مریں گے ہماری قبر میں 1000 نور داخل ہوگا. اب کب مریں گے پتہ نہیں، سال بعد 2 سال، لیکن آج پڑھتے ہی جو نا آپ جب ایصال ثواب کرو گے آپ کے سارے مرحومین کی قبروں میں 1000 نور داخل ہوگا. اور کیا چاہیے بھائی؟ بس آخری میں ایک بات جملہ، اس کے بعد میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. یہ یاد رکھنا، میں نے نماز کے بارے میں کہا، میں نے روزے کے بارے میں کہا، نیک اعمال، لاکھ نمازیں پڑھ لو، خدا کی قسم آپ دنیا کے کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لو، کسی بھی مفتی سے جا کے پوچھ لو، اگر لاکھ نمازیں بھی پڑھ لو نا، اگر کروڑ روزے بھی رکھ لو اور نمازیں ایسی کہ 1 کروڑ سال کعبے کے اندر بیٹھ کر آپ نماز پڑھو نا، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہے نا، اگر وہ راضی نہیں ہے نا تو یہ 1,00,000 کروڑ سال کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی اور جو ہے نا منہ کالا ہوگا اور قبر جو ہے نا دوزخ کا جو ہے نا گڑھا بن جائے گی. تو یہ بات ذہن میں رکھنا میرے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں. آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے، سب کرنا ہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. اور یہ بتا دوں، کسی دیوبندی کے پیچھے،
किसी गैर मुकल्लिद वहाबी के पीछे, किसी शिया के पीछे, किसी बोरी के पीछे आपको जाने की कोई इजाजत या जरूरत नहीं है। और इनके पीछे जाओगे अगर अल्लाह ना करे तो ये फिर बड़ा खतरे वाली बात हो सकती है, इससे हमें बचना चाहिए। और इस दौर में जो शख्स, जो बदनसीब सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कोई बकवास करता है तो वो तो उसके करीब तो जाना जो है ना, यूं समझ लो अपनी कब्र को दोज़ख का गड्ढा बनाने के बराबर है। अल्लाह ताला में तौफीक दे। बहुत अहम ऐलान कर रहा हूं, आज माशाल्लाह ईद का दिन है। आप अपने बच्चों को देखिए, पहली मरतबा गालिबन ये बात यहां कह रहा हूं, तो अभी माशाल्लाह क्योंकि सबसे पहला हमारा हक क्या है, हम अल्लाह के बंदे, हम पर सबसे पहला कायनात में हक जो है ना अल्लाह ताला का है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के घर में बैठे हुए और अल्लाह के घर में अभी इंशाअल्लाह ताला चंदे के लिए एक झोली घुमाई जाएगी। मैं आपको ये नहीं कहता आप सारा दे दो, सबको दे दो, जितना ज्यादा हो सके अल्लाह के घर में दोगे इंशाल्लाह। आप इब्तिदा स्टार्टिंग अल्लाह के घर से करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह के घर में खैरात यानी कि अपना खैरात से मुराद खैर वाली चीज, खैर वाली रकम दोगे इंशाल्लाह ताला, एक के बदले में ईद की बरकत करोड़ हा करोड़ मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कादिर देने पे। हिम्मत करें, मैं भी करता हूं इंशाल्लाह, जो भी है झोली घुमा दे। 6:22 में इंशाल्लाह नमाज ईद अदा की जाएगी। ये हमारे अहमद भाई ने मुझे इस पे बड़ा टाइट रखा हुआ था। एक दफा अहमद भाई पहुंचे ना तो 1-2 मिनट लेट हो गए थे, मैंने फोन भी किया, बोला नहीं आप अपने वक्त पे नमाज पढ़ाओ, कि बेचारे यहां से जो ना पता नहीं कहीं और गए, वहां जाके उन्होंने नमाज पढ़ी। अल्लाह ताला हमारे अहमद भाई की कब्र पर रहमत और रिज़वान की बारिश नाज़िल फरमाए। अच्छा, एक बहुत अहम बात बता दो, ईद का दिन है, खुतबे के बाद नमाज होगी, नमाज के बाद खुतबा होगा, खुतबे के बाद सुन्नत यह है कि मिंबर पे बैठ के दुआ कराई जाए। तो मैं मुख्तसर दुआ कराऊंगा, मांगने वाला दिन है भाई, मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से। और इसके बाद देखो, हम ईदी में अपने साथियों को ईदी देते, तोहफे देते। हमारे सबसे अजीम और करीम साथी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस जगह मैं ये बात कह चुका हूं कि शफी उकाड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि ईद के बाद 2 शेर सलात व सलाम के पढ़ के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद मतलब ईद का तोहफा नजराना जरूर पेश करें। तो इंशाअल्लाह ताला सलात व सलाम होगा, इसके बाद भले आप अपने घर तशरीफ ले जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकत अता फरमाए। अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जो भी आप दे सकें। अच्छा, बहुत से ही कि अभी नहीं लाए होंगे, ईद है चलो अभी ईद पढ़ के आ जाते, तो बाद में आप दोपहर में कौन से डब्बे में डालें? ये ब्लू रंग का डब्बा है, ब्लू रंग का डब्बा, इसमें लिखा हुआ तो 11वीं शरी में, मगर ये दीनी काम, दीनी काम में इसका पैसा लगता है। ये रमजान बॉक्स है, ना मेरी जेब में जाएगा, सीधी बात है, ना जमा करने वाले की जेब में जाएगा, ना इमाम साहब की जेब में जाएगा, ना कमेटी की जेब में जाएगा। ये और हदीस का मफहूम है, जब बंदा कोई सदका यानी अल्लाह की राह में को देता है, वो देता जैसे ही है, वो पहले जो ना अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में, अल्लाह ताला के दस्ते मुबारक में, दस्ते कुदरत में पहुंच जाता है। अल्लाह ताला जो है हमें तौफीक दे, जितना हो सके अल्लाह ताला की रजा के लिए अल्लाह के घर की खिदमत करें और अपने साथियों को भी दें, अपने रिश्तेदारों को भी दें, गरीबों को भी दें। अल्लाह ताला आपकी हमारी रोजी में बरकत फरमाए। ईद की नमाज का तरीका सुन लें। ईद की नमाज का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नियत करेंगे कि ईद उल फितर वाजिब बमाए 6 जायद तकबीर हो गए। जायद मतलब एक्स्ट्रा। हर नमाज में हम नॉर्मल तकबीरें पढ़ते हैं, इस नमाज में 6 तकबीरें जायद होती है, एक्स्ट्रा होती है। अगर कोई ये नियत ना कर सके, इतनी नियत ना कर सके कि मैं 6 जायद तकबीरों के साथ ईद की नमाज पढ़ रहा हूं वाजिब, तो इतनी भी अगर कर लेना कि ईद की नमाज पढ़ रहा हूं, तो इंशाल्लाह उसकी ईद की नमाज जो है ना काउंट हो जाएगी। 2 रकात नफिल ईद उल फितर वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाह अकबर कह के जब नमाज में दाखिल होंगे सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरात दी जाएगी। इमाम साहब 3 दफा अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ छोड़ देंगे। आपने भी यही करना है, ये जरूरी है। 3 तकबीरात अल्लाह अकबर 3 मरतबा करके, इसके बाद आप पहली दो में हाथ छोड़ देंगे, तीसरी रकत में हाथ बांध देंगे। इमाम साहब तिलावत करेंगे, 1 रकत पूरी करेंगे। पहली रकत में 3 तकबीरात एक्स्ट्रा हो गई। अब जनाब दूसरी रकत में इमाम साहब खड़े होकर पहले तिलावत करेंगे, तिलावत के बाद फिर खड़े खड़े 3 तकबीरात देंगे। अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे।
اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، 3 تکبیرات ہو گئی، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سننا واجب ہے، تو اس کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عید کی نماز سٹارٹ کرتے ہیں۔ آقا آپ کے در کی حاضری، آقا ہماری عید ہے۔ اور دیکھو ماشاءاللہ مفتی طلحہ حیدری صاحب اور ایسے ہمارے کئی بچے، کئی ہمارے بھائی جو ہیں اصل عید منا رہے ہیں۔ آپ کے در کی حاضری، آقا ہماری عید ہے، کعبہ دل کو چھوڑ کے عید منائیں۔ کس طرح؟ آپ صفے بنا لیں، نیت کر لیں، الصلاۃ الجامعہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ امتہ اجمعین۔ یا اللہ آج کے دن کو مزدور کے لیے مزدوری حاصل کرنے کا دن بتایا گیا۔ یقیناً جو بھی مزدوری کرتا ہے اسے اس کا مالک بہترین مزدوری اور بہترین اجر دیتا ہے۔ مولا ہم تیرے دربار میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے مزدوری کرنے میں، ہم نے خادمی کرنے میں، یا اللہ ہم نے عبادت کرنے میں بہت زیادہ غفلت کا اظہار کیا۔ یا اللہ تیری قسم ہمارا یہ گندا غلیظ منہ اس قابل تو نہیں کہ تیرے دربار میں آ کے مزدوری مانگے۔ یا اللہ ہمارے یہ گندے ہاتھ اس لائق تو نہیں ہے کہ مزدوری حاصل کرنے کے لیے تیرے دربار میں اٹھائے، مگر یا اللہ تو ہی ارشاد فرما، اگر تیرے دربار سے ہم نہ مانگے، تیرے دربار میں اپنے ہاتھ نہ اٹھائے، تو یا رب العالمین کہاں جا کر اٹھائے۔ یا اللہ تیری قسم اگر تیرے دربار سے کچھ نہ ملا تو یا اللہ ہمیں دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی کچھ بھی نہیں دے گا۔ یا اللہ تیرا کرم، تو نے ہمیں زندگی دی، ایمان دیا، تو نے ہمیں ماہ رمضان کا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور یا اللہ رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش کے، اپنی رحمتوں کے دروازے تو نے اپنے بندوں پہ کھول دیے۔ یا اللہ تو نے ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، مگر یا اللہ تیری قسم ہم اعتراف اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے کوئی عبادت نہ ہو سکی۔ یا اللہ پوری زندگی جس طرح غفلت میں گزری، رمضان میں اسی طرح غفلت میں گزرا۔ یا اللہ اب عید کے دن، یا اللہ عید کے دن، خوشی کے دن ہم اتنے زیادہ غمگین ہیں۔ یا اللہ تو کرم کرنے والا اکرم الاکرمین ہے، یا اللہ تو ہمارے غموں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تو ہماری نہ دے، ہماری شکلوں کو نہ دے، اپنے کرم کو دے۔ یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں تو ہمیں بغیر مزدوری کیے، بغیر کوئی عبادت کیے، بغیر کوئی محنت کیے تو ہمیں ویسے ہی عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے اتنے سارے بندے، اتنے سارے لوگ اگر کسی دنیا کے کسی سخی کے پاس، دنیا کے کسی مخیر کے پاس، اس کے دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو جائے اور اس سے مانگنا شروع کر دے تو یا اللہ اس کے دل میں بھی رحم آ جائے اور وہ بھی ان منگتوں کو، ان فقیروں کو دے دے۔ یا اللہ بلا تشبیہ و تمثیل تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے اتنے سارے تیرے گھر میں جمع ہے، اور یا اللہ ہزاروں جگہوں پر عید کے اجتماعات میں تیرے بندے حاضر ہیں۔ مولا پوری دنیا میں جو تیرے نیک، پرہیزگار، متقی، تیرے مقبول بندے ہیں، مولا ان کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ عید کا دن ہمیں بڑی خوشی بھی ہے، ہمیں امید بھی ہے، ہمیں تیری رحمت پر بھروسہ بھی ہے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی بھروسہ ہے کہ جن بچوں نے اعتکاف کیے، جنہوں نے رمضان کی عبادتیں کی، اور ہمارے گھر والے جب ہم عید کے لیے آ رہے تھے انہوں نے اس وقت بھی دعا کے لیے کہا تھا۔ یا اللہ سب کو آسرا، سب کو امید، سب کو بھروسہ ہے، یا اللہ سب کے بھروسے کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادات، خواہشات و ضروریات کو پورا فرما دے۔ یا رب العالمین تجھ سے عرض کرتے مولا
ہمارے تمام مرحومین جو دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی قبروں کو رحمت و رضوان کی بارش سے بھرپور فرما دے یا رب العالمین۔ جن کے والدین، جن کے عائز و اقربا، بہن بھائی، جو بھی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، خاص طور پر یا اللہ تجھ سے عرض کرتے ہیں جناب محمد احمد صاحب مرحوم، حافظ مبارک علی صاحب، جناب الحاج مشتاق رئی صاحب، ہمارے محمد عمران بھائی کے والدین، ہمارے احمد رضا بھائی کے والدین، ہمارے حافظ ایشان کی والدہ صاحبہ، ہمارے محمد امین برکاتی بھائی کے والدین، اور یا رب العالمین ہمارے ارشد کے والد محترم، اور یا اللہ ہمارے شہزاد کی والدہ اور ہمارے مصطفیٰ بھائی کے والدین، اور جو بھی ہمارے عائز و قریبہ دنیا سے رخصت ہوئے، خاص طور پہ ہمارے حاجی یونس بھائی کے جو عائز و قریبہ دنیا سے رخصت ہوئے، بالخصوص ہمارے اس مسجد کے معتکف محمد فیصل قادری جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرمائے یا اللہ۔ حاضری قریبہ دنیا سے رخصت ہوئے، اگرچہ ہم ان کا نام نہ بھی جانتے ہوں، یا اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، سب کے معاملات جانتا ہے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ۔ ہم نے ہمارے گھر والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے ماننے والوں میں، تمام امت میں جہاں بھی کوئی بیمار ہے، تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہمارے تمام اکابرین کا سایہ ہم پر سلامت فرما۔ حضرت قبلہ امیر اہل سنت مدظل العالی کو دراز عمر، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ عطا فرما۔ علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب، مظفر حسین شاہ صاحب، ہمارے دیگر تمام مشائخ، علامہ امین میاں برکاتی صاحب، علامہ نجیب میاں برکاتی صاحب، اور ہمارے حافظ سعد حسین رضوی صاحب، اور یا رب العالمین تمام ہمارے اکابرین، ان کو صحت کاملہ کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ ہمارے ارشد بھائی کی والدہ صاحب کو یا اللہ شفا کامل عطا فرما، ان کا سایہ ان کے گھر والوں پر، ارشد بھائی کے بچوں پر، ان کی والدہ کا سایہ سلامت فرما، ان کے بھائیوں پر، ان کے تمام آل اولاد پر سلامت فرما یا رب العالمین۔ تیری عزت و جلال کی اللہ اگر ہماری کروڑ حاجتیں بھی ہوں گی نا یا اللہ، اور ہے ہماری ہر لمحے کوئی نہ کوئی حاجت ہے یا اللہ، ہم بہت زیادہ تیرے دربار میں بہت زیادہ ہم امید رکھتے ہیں یا اللہ، ہمیں ایک طریقے سے لے کر اور بڑی سے بڑی چیز بھی ہوتی ہے، تیرے دربار سے ہمارا آسرا رہتا ہے یا اللہ۔ تو ہماری کروڑ حاجتوں کو تیری عزت کی قسم ایک لمحے میں پورا فرما سکتا ہے یا اللہ۔ تو ہماری کروڑ حاجتوں کو ایک لمحے سے بھی پہلے پورا فرما دے یا رب العالمین۔ خاص طور پر تجھ سے عرض کرتے جن میرے روحانی بیٹوں نے، جن میرے شہید بچوں نے یا اللہ اس مسجد میں یا میمن مسجد میں اعتکاف کیے یا اللہ، ان کے اعتکاف کو قبول فرما دے یا اللہ۔ تیرے بندوں نے، ان بچوں کی ماں نے، ان کے گھر والوں نے بڑی محبت سے اپنے بچوں کو تیرے گھر میں بھیجا تھا یا اللہ، اپنے گھر کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ خاص دعا کرے ہمارے عفان بابا بھائی کے والدین، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبر میں جنت کے باغ نصیب فرمائے، جو جن لوگوں نے اس اعتکاف میں جس طرح بھی ساتھ دیا۔ دیکھیں کمیٹی والوں نے اور اعتکاف کے خادمین نے، اعتکاف کے اندر جو لنگر اور دیگر معاملات ہوتے ہیں اس میں جنہوں نے تعاون کیا، خاص طور پہ مفتی طلحہ حیدری صاحب کہ وہ بیچارے اس مسجد میں پورا سال جو ہے تیرے دین کی محنت کرتے ہیں، ہمارے محمد عمار صاحب جو کہ تشریف لائے، انہوں نے تیرے دین کے لیے وقت دیا، ہمارے حافظ محمد زبیر صاحب، یا اللہ ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ۔ ہم نے جو بے اولاد ہیں اس مسجد میں، جو بھی بے اولاد ہیں یا اللہ، سب کو اولاد نرینہ بالخیر عطا فرما۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے مولا، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتوں کے ریکارڈ کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ خاص طور پہ تجھ سے عرض کرتے ہماری پیرانی صاحبہ جناب ہمارے احمد بھائی مرحوم کی اہلیہ صاحبہ ام وقاص احمد دانش یا اللہ، وہ بیمار ہیں، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی تمام روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریوں کو دور فرما دے، دراز عمر بالخیر عطا فرما دے یا رب العالمین۔ تیرے دربار سے ہر خیر کا سوال کرتے عطا فرما یا اللہ، ہر شر سے بچنا چاہتے محفوظ فرما یا اللہ۔ یہ تمام دعائیں تمام امت کے حق میں اور ان کے صدقے ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تمام حضرات جو آپ کے دلوں میں تمنا ہے، جو خاص دعائیں ہیں، خاص باتیں ہیں جو ماں باپ نے بھی کہی ہوگی،
گھر والوں نے بھی کہی ہوگی, اہلیہ نے بھی کہی ہوگی, وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں مانگنے کا وقت ہے. خدا کی قسم فرمان کا بندہ عید پڑھ کے گھر جاتا ہے, اس کے جانے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہے. جب اتنی بڑی گارنٹی ہے, جب اتنا بڑا ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اتنا ہم پر کرم ہے, جب اللہ کریم دینے پر جو ہے نا اپنے دینے پر وعدہ فرماتا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا, تو کیوں نہ مانگے اور کیوں نہ مانگ کر جو ہے نا اپنی تمام حاجتیں اللہ سے پوری کرائیں. جو بھی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیں. اللہم صلی وسلم. خاص طور پہ یہ دعا رہ گئی جنہوں نے اعتکاف کیے, جو اعتکاف میں ہمارے اکابر بزرگ ہیں, یونس بھائی, ہمارے یوسف بھائی, ہمارے سلیم بھائی ماشاءاللہ, ہمارے عمران بھائی, ہمارے یہاں کے اعتکاف کے سنبھالنے والے محمد مزمل بھائی, محمد عمر فاروق, محمد منیب بھائی اور شہریار اختاری اور دیگر جو بھی ہیں جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے, جن کے معاملات کام بھی نہیں جانتے, یا اللہ سب کو بہت برکت عطا فرما. کمیٹی کے ہر فرد کو یا اللہ بے شمار برکتوں سے مالا مال فرما دے, ہر معتکف کی تمام حاجات کو پورا فرما دے. آمین 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 الہ العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 2 شعر صلاۃ و سلام کیے یوں اس نیت سے پڑھیں گے کہ عید کا دن ہے, اپنے سب سے بڑے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے. اس مسجد کے اعتکاف میں جن جن لوگوں نے خدمت کی اور ہمارے اس مسجد کے اعتکاف میں جن لوگوں نے خدمت کی, خاص طور پہ ہمارے امین برکاتی, احمد رضا بھائی, عمران بھائی, دانش, وقاص احمد دانش, حافظ محمد, حافظ ایشان اور ان کے بچوں نے, تمام کمیٹی والوں نے, اور بالخصوص ہمارے روحانی داماد جناب محمد اویس قادری برکاتی اور ہمارے روحانی بیٹے محمد شبیر قادری, یا اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال فرما. خاص دعا کرتے یا اللہ ہمارے یہاں کے اعتکاف کے سرپرست اعلیٰ جناب محمد منیب اور ہمارے میمن مسجد کے اعتکاف کے سرپرست اعلیٰ محمد فیضان رضا, ان کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. خاص طور پہ ہمارے محمد عدنان بھائی جو ہے, عدنان قادری, انہوں نے بڑا اعتکاف میں ساتھ دیا, ساری یہ چیزیں جو ہے انہوں نے جمع کی اور اس کی ویڈیو وغیرہ بنائی اور اس کے بیانات ٹیپ کیے. یا اللہ ہمارے عدنان بھائی کو بھی دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہمارے عدنان بھائی کو بھی یا اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی خیرات و برکات و حسرات عطا فرما. ان کے والدین کا سائل پر سلامت فرما. اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت و تندرستی عطا فرما. اس بابت میں دیکھ کے سب کے اللہ تعالیٰ ان کو شیاطین کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے اور بدنظروں کی بدنظری سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بابا جان کی والدین کی عمر میں برکت ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے پورے گھرانے کو شاد و آباد فرمائے. ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا مفتی ابوبکر اور ان کے دوسرے صاحبزادے دونوں کو دونوں جہان کی رحمت برکت بھلائی عافیت خیر اپنے خصوصی رحمتوں پر نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نمازیوں کو دونوں جہان کی رحمت برکت بھلائی عطا فرمائے. ہمارے واقعی والے, ہمارے علاقے والے, کاروبار کرنے والے, ہمارے یہاں کے رہنے والے سبوں کی جان بات عزت و آبرو ایمان کی